नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल नवाज शरीफ ने एक जलसे से खिताब किया। अब जाहिर है 8 फरवरी को, मतलब 2024 की बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसके लिए सारी पार्टियां अपनी अपनी वर्क को लगी हुई हैं, कैंपेनिंग को लगी हुई हैं। तो नवाज शरीफ तो स्टार कैंपेनर है नून लीग का। उसने एक पब्लिक जलसे में खिताब किया और उसमें उसने इस बात का एतराफ़ किया कि हमारे मुल्क की जो माशी मसले हैं, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो रीज़न है वो हमारी हिंदुस्तान दुश्मनी है। और इसके लिए अगर हमें अपनी मईशत को सुधारना है, अपनी इकॉनमी को सुधारना है, तो हमें इसके लिए हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पड़ेंगे। अब इस सिलसिले में उसने ये भी कहा, सबको आड़े हाथों लिया, मिलिट्री को आड़े हाथों लिया, अदलिया को आड़े हाथों लिया। मिलिट्री के बारे में तो यहाँ तक कहा कि उसने कभी भी जो है अवामी कुव्वतों को हुकूमत में आने नहीं दिया। और उसने अपना जिक्र किया ख़ास तौर पर कि जैसे उसको 1993 में गुलाम इसाक खान उस वक़्त पाकिस्तान का सदर था। वैसे तो ब्यूरोक्रेट था पहले, लेकिन उस वक़्त वो सदर था और आर्मी के कहने पर ही उसने नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया था। फिर उसके बाद 1999 में आपको इल्म है कि परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था। और इस सिलसिले में तो नवाज शरीफ ने एक अलग से, अभी मैं इस जलसे में उसने नहीं कहा, पहले वो खुद मान चुका है कि भारत ने अपनी सही कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने हमेशा उसकी राह में रोड़े अटकाए हैं। और इस सिलसिले में उसने तो अभी जैसे 1999 की बात है, उस वक़्त वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सुधारने के लिए बस पे वो अमृतसर से लाहौर आया था और लाहौर में उसने जो है नवाज शरीफ से मिला और एग्रीमेंट भी किया कि ताल्लुकात अच्छे होंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उसी साल मई में पाकिस्तान ने कारगिल वाला हमला कर दिया हिंदुस्तान पे। ये अलग बात है कि उस जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और नुकसान ही हुआ उसका। ये तो वाजपेयी की दरिया दिली थी कि उसने जो पाकिस्तान के अवामी आर्मी के लोग जो है कारगिल की पहाड़ियों पर अटक गए थे, जिनको सेफ पैसेज चाहिए था, तो वो वाजपेयी ने क्लिंटन के कहने के बाद पाकिस्तान की आर्मी को दिया। नहीं तो वो सारे के सारे उस वक़्त सिटिंग डक थे भारत के लिए। भारत चाहता तो उन सबको बैठे बिठाए कत्ल कर देता, लेकिन भारत ने उनको जाने को दिया। और नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में दूसरा मिसाल दिया कि जब उसकी मेरे ख्याल में पोती की शादी थी, जब वो मोदी गया था उसके पास, उसकी शादी पे बिना बुलाए वो वस्ती एशिया में एक कॉन्फ्रेंस पे गया था मोदी। वहाँ से लौटा तो लाहौर में उतर पड़ा और जो है नवाज शरीफ के घर पे चला गया, वही उसकी पोती की शादी है। और उस वक़्त यानी ये ज़ाहिर है, इससे भारत की ये नीयत का इज़हार होता है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है। लेकिन फिर उसी के कुछ महीने के 1-1.5 महीने के बाद पठानकोट जो है एयरबेस पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया।
تو اس طرح جب بھی بھارت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات سدھارنے کی کوشش کی ہے، پاکستان نے اس کا الٹا ہی جواب دیا ہے۔ اچھا، نواز شریف نے تو جو 2008 کی 26/11 کو بھارت پہ یعنی بمبئی پہ حملہ ہوا تھا پاکستان کے لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے، جو 10 آئے تھے اور وہ مطلب ایک کشتی میں آئے اور پھر بمبئی اترے اور انہوں نے پورے شہر کو 3 دن کے لیے یرغمال بنائے رکھا۔ کتنے لوگوں کا قتل ہوا، تاج محل ہوٹل کو جلایا، اوبیرا میں خون کیے، وی ٹی کے اوپر جو ہے پبلک کے اوپر گولی باری کی اور سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس کا جو ہے پورے کا پورا الزام نواز شریف نے اپنے اوپر لے لیا، کہا کہ ہاں یہ پاکستان کا کام ہے، بلکہ حقیقت میں اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور جو ہے یہ لغاری شاید نہیں، گیلانی اس وقت پرائم منسٹر تھا اور صدر تھا آصف زرداری۔ آصف زرداری نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، لیکن نواز شریف نے تو سیدھے قبول کر لیا کہ نہیں، یہ ہماری آرمی کا ہی کام ہے۔ تو اب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ہماری معیشت سدھرے تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات سدھارنے پڑیں گے، لیکن آرمی ایسا ہونے نہیں دیتی، اور اب بھی وہ چاہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات سدھار جائے۔ اور اس میں سیدھی بات ہے، کئی چیزیں ہیں جو بھارت میں سستی ہیں لیکن پاکستان ان کو دوسروں کے تھرو خریدتا ہے، دبئی کے تھرو لیتا ہے، اور ظاہر ہے بیچ میں جب ایک بچولا آ جاتا ہے تو پھر ایک تو کرایہ بڑھ جاتا ہے، مال دبئی جاتا ہے، دبئی سے واپس پاکستان آتا ہے، نہیں تو سیدھا واگا بارڈر سے جو ہے آدھے گھنٹے میں پاکستان مال پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کئی چیزوں، اچھا پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں اس سے، لیکن ان کو تو خالی دشمنی کی پڑی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پورے کا پورا ہاتھ جو ہے پاکستان کی آرمی کا ہے، اور یہ بات اب تک وہ نہیں سمجھے۔ حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے، وہ برباد ہو چلی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ریسیشن میں جا رہا ہے۔ 285 تک ڈالر کا ریٹ ہو گیا ہے، بھارت میں 83 ہے، پاکستان میں 285 ہے، بیچ میں تو 300 سے بھی بڑھ گیا تھا، یہ حال تھا پاکستان۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو چیزیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، جیسے تیل ہے اور تیل سے بننے والی جو بھی چیزیں ہیں، اور دوسری بھی کئی چیزیں ہیں جن میں امپورٹ کا جو ہے عنصر شامل رہتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے خود پاکستان کی چیزیں بھی، کیونکہ پھر وہ کیا ہے، پاکستان کا جب بھی سکہ کمزور ہوتا ہے تو پاکستانی چیز باہر والوں کو سستی پڑتی ہے، تو وہ خریدیں گے تو پھر وہ چیز پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہم نے ایسے کئی پروگرام کیے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آٹا 150 روپیہ کلو ہے، پیاز 200 روپیہ کلو ہے، اور ایسی کئی چیزیں، سبزیاں، آج تو میں نے وہ ریٹ نہیں نکالے، نہیں تو میں نے تو ان کا موازنہ کر کے آپ کو کمپیریزن کر کے بتایا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں 4-5 گنا، کوئی چیز تو 7-7 8-8 گنا بھی مہنگی ہے پاکستان میں، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو ظاہر ہے اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی جو حالت ظاہر کیا ہوگی، لیکن آرمی کو تو خالی ہندوستان دشمنی کی پڑی ہے۔ اور اس سلسلے میں نواز شریف کہتا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کی معیشت کو سدھارنا ہے تو ہمیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اس سلسلے میں اب تک آرمی سدھرنے نہیں پاتی، ابھی کچھ روز قبل جو ہے، میرے خیال میں یہ گرووار کو 3-4 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج پیر ہے، تو پونچھ راجوری میں کشمیر میں جیش محمد کے جو ہے اس سے تعلق رکھنے والا ایک گروپ ہے، اس نے ذمہ داری بھی لے لی ہے، اس کا نام ہے اینٹی فاشسٹ فرنٹ۔ اس کے لوگوں نے 2 کنوائے تھے ملٹری کے،
ان کے اوپر حملہ کر دیا اور جس کے نتیجے میں 4 آرمی کے جوان ہلاک ہو گئے اور 3 سویلین جو ہے بے گناہ وہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو اب تک پاکستان نے عقل کے ناخن نہیں لیے۔ پوری دنیا کی حالت جو ہے معیشت کی خراب ہو رہی ہے، پاکستان کی تو ظاہر ہے ان سے بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تیل مہنگا ہو گیا ہے، تیل کی وجہ سے دنیا کی کئی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی کو ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کا عام آدمی کس حال میں گزر رہا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، بھارت دشمنی یا پاکستان کی معاشی ترقی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔